اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے اور غسل کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ وضو کا تعلق اور غسل کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ جب انسان کھا لیتا ہے، مکمل کھانے پینے کی طرف دھیان ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد ظاہر وضو کے ٹوٹنے کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں اور شہوت کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جتنا پیٹ خالی ہوتا ہے اتنا زیادہ دیر وضو قائم رہ سکتا ہے اور خواہشات کے جو معاملات ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ پچھلی آیتوں کے اندر کھانے کی باتیں ہوئی ہیں، ذبح کی باتیں ہوئی ہیں کہ اگر ذبح ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، تو ذبیحہ کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ تو اب کیونکہ کھانے کے بعد لازمی طور پر جو ہے وہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کی ضرورت بھی اسی وجہ سے پیش آ جاتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور صاف رہنے کے لیے جو نسخہ عطا فرمایا ہے وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، وہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو چاہتا ہے نا کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ اسے موت عطا فرمائے، فرمایا کہ جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے۔ اگر وہ ایسے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وضو کر کے سویا اور وضو کے حالت میں ہی اسے نیند آ گئی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کے لیے اگر تم پڑھنا چاہتے ہو، نماز کے لیے آنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں۔ فرمایا کہ نماز میں پڑھنے سے پہلے یہ چار کام کر کے آنا۔ کون کون سے؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے چہرے کو دھو لو۔ وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں کھڑا رب کی بارگاہ میں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو صاف ستھرا بننے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس سے منہ دھوتا ہو یا غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے، جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اس کے اوپر کیسے کوئی میل رہ سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کی مثال بھی یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے جیسے نمازوں کا ٹائم آتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کا میل اسے مٹاتا رہتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی میل جو ہے یہ تو روحانی طور پر ہے، تو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو طریقہ سکھایا ہے وہ یہی ہے، میں میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے نا تو پہلے اپنا منہ بھی دھو کے آ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے
کہ بندہ کم سے کم سفید کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے تو کم سے کم لازمی پہن کے آئے گا. دیکھیں نا جی, اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اے محبوب آپ اٹھیے اور اٹھ کے لوگوں کو ڈرائیے بھی سی اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہنیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کے کپڑے کا اچھا ہونا ضروری ہے. ہاں, خطیب کے کپڑوں کا, وائز کے کپڑوں کا اچھا ہونا ضروری ہے, صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. کیوں, جتنا اس کا کپڑا صاف ستھرا ہوگا اس کی بات کے اندر اتنا زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفائی اور ستھرائی کی طرف لگایا ہے. فرمایا کہ پہلے میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو کیا کر, منہ بھی دھو کے آ, اپنے بازو بھی دھو کے آ, اپنے سر کو بھی دھو لے, مسح کر لے, اور کیا کر وارجلک من الکعبین, اپنے پاؤں بھی دھو کے آ. اس کا مطلب یہ کہ رب چاہتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ میرا بندہ میری کلام, میرے ساتھ ہم کلام ہونے سے پہلے کم سے کم اپنا منہ اور اپنا ہاتھ منہ تو دھو کے آئے نا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے, وضو کرنا زیادہ مشکل ہے. نماز پڑھنا, دیکھیں نا, ایک شخص کو پتا ہو کہ وہ اپنا بیٹھا ہوا چارپائی پر, اسے پتا ہے میرا وضو ہے, ساتھ مصلی پڑھا, وہ تو وہیں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا. لیکن اصل مسئلہ تب بنتا ہے جب اسے پتا ہے کہ یار آدھی رات کو اٹھ کے جانا ہے, وضو بھی کرنا ہے, وضو کر کے تب جا کے نماز پڑھنی ہے, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہونے کے جو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ وضو کرے. کس لیے, تاکہ بندہ صاف ستھرا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. اور جو بندے جس کی شلوار اور ہوتی ہے, قمیض اور ہوتی ہے, یا بندے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے. حالانکہ یار ہم اپنے کسی افسر کے سامنے جانا ہو نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ کل کو ہمارے کپڑوں پر کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے. افسر کے سامنے جانے کے لیے کم سے کم صاف ستھرے کپڑے, اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. حقیقت ہے ہماری قوم کا مزاج اتنا بدل چکا ہے, ہم کہتے خیر ہے نماز ہی تو پڑھنی ہے, یعنی ہم اسے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کہ جا کے 2 ٹکریں تو مار کے آنی, اور کیا کرنا ہے ہم نے. اگر نماز سمجھتے ہیں تو پھر نماز کے لیے کم سے کم کپڑے تو صاف ستھرے لے کے آتے. جن ٹوپیوں کے اندر ہم آ کے نماز پڑھتے ہیں یہاں پر, کیا یہی ٹوپی پہن کر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں؟ یہی ٹوپی پہن کر ہم مزار میں جاتے ہیں؟ یار رب بھی رہ گیا ہے ان کاموں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تماشا بنا رکھا ہے, ہماری ہر چیز کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. وہ ٹوپی, وہ کپڑے جو ہم کسی رشتہ دار کے گھر میں پہننا گوارا نہیں کرتے, بازار میں چھوڑے آپ گھر سے باہر نکلنا بھی گوارا نہ کریں. ساتھ ہی بندہ ڈنگروں کا کام کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ہی بندہ انہی کپڑوں کے اندر آ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یار نماز ہی تو پڑھنی ہے. یعنی نماز کو ہم نے اتنا ویلا سمجھ لیا ہے اور ہلکا سمجھ لیا ہے, کہتے ہیں خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ سے کسی نے پوچھا, کہنے لگے جی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے, کہنے لگے جناب میں نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا, آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور میں رب کے قدموں میں سجدہ کرنے لگا ہوں. رب کے قدموں میں, حالانکہ رب تو ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ کہتے ہیں میرا تصور یہی ہوتا ہے, جنت میری دائیں طرف ہوتی ہے, جنت میری بائیں طرف ہوتی ہے, پیچھے جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, آگے میں رب کی بارگاہ اقدس کو رکھتا ہوں, تب جا کے میں نماز پڑھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا, فرمایا کہ کم سے کم جب تو نماز پڑھنے لگے نا تو اتنا تو سوچنا, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاكَ, اس طرح کا الفاظ ہے, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا کہ اگر پہلی تو سوچ یہ رکھ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے سوچ کیا ہو, یہ ذہن کے اندر آ جائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ بتائیں جس بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے, سبحانک اللہ پڑھتے ہوئے, الحمدللہ پڑھتے ہوئے, قل اللہ پڑھتے ہوئے, یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یار میں رب کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں جی رب کا کلام جو پڑھ رہا ہے, رب سے مخاطب ہے نا, رب سے باتیں تو کر رہا ہے. اگر دل کے اندر اتنی بات یہ آ جائے کہ یار میں رب کے ساتھ کلام کر رہا ہوں, اس بندے کی نماز کیسی ہوگی؟ تو پھر فرمایا اگر تیرا یہ لیول نہیں ہے نا کہ تو رب کو دیکھ سکے, تو میں کم سے کم چلو اتنا ہی سوچ لے کہ تیرا رب بھی اس وقت تجھے دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے نا, نماز میں جب وہ قرآن شروع کرتا ہے پڑھنا, تو اللہ تعالیٰ اس وقت سب سے زیادہ اپنے بندے پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے. جو پیار کی نگاہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بندے پر فرماتا ہے جب بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. وضو کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہ میری بارگاہ اقدس میں سجدہ کرنے سے پہلے کم سے کم ہاتھ بھی دھو، پاؤں بھی دھو، وضو بھی سارا، جس کو ہم نے وضو کہا ہوا ہے، یہ وضو صفائی ستھرائی کا نام ہی تو ہے، اور کیا ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو جائے، یعنی جنابت کا مسئلہ بن جائے، جس کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، تو میری بارگاہ اقدس میں ایسے منہ اٹھا کے نہ آنا. کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَطَّهَّرُوا، فرمایا کوشش کرو جتنا ہو سکے صاف ستھرے بن کے پھر آنا. اب اس کا آگے پھر مسئلہ بتا دیا. فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی مسافر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، فرمایا یا تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے. تو یہ غسل اور وضو کے سارے مسئلے. فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر ان سارے معاملات کے اندر مسافر ہے، بیمار ہے، کوئی پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہے، تو اب بھی ظاہر اسے پانی کی ضرورت پڑے گی. اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، واپس آیا، اب تو غسل کرنے کے لیے اسے پانی کی ضرورت ہے. فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تم ان ساری معاملات میں پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ ایسا کریم رب ہے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور اس کی عبادت کے لیے تو ویسے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اگر ایسا وقت بھی آ جائے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بندہ سفر کے اندر جا رہا ہے لیکن پانی اس کے پاس نہیں ہے، اگر ملتا ہے تو پیسوں کے ساتھ ملتا ہے، یا کوئی بندہ دیتا نہیں ہے اسے پانی، یا بندہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تو نے جناب والا پانی استعمال نہیں کرنا ہے، تو کیا کرے؟ دیکھیں یار رب نے اس پر کرم کیسا فرمایا اپنے بندوں پر. دیکھ یہ ہوتی ہے مہربانی. فرمایا نہیں کر سکتے نا پانی استعمال، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا تم استعمال نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی لے کر تیمم کر لینا. پاک مٹی لے کے، کیونکہ پانی پر تو قبضہ ہو سکتا ہے، مٹی پر قبضہ نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کنویں سے پانی لینا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو روک دے، نلکے سے پانی لینا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو روک لے. مٹی تو آپ کے گھر میں موجود ہے نا، مٹی تو آپ کے قدموں تلے بھی موجود ہے. مٹی تو جہاں سے مرضی چاہ کے 2 تھاپڑیاں لگا کے جناب بندہ تیمم کر ہی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر جہاں تمہیں پانی نہ ملے تو تم کیا کرنا؟ تم تیمم کر کے مجھے سجدہ کر لو گے، میں پھر بھی تمہارا سجدہ قبول فرما لوں گا. یار دیکھیں جنابت کا ایسا مسئلہ ہے کہ بندہ اتنا پلید ہو جاتا ہے، جس پر غسل فرض ہو جائے وہ کتنا پلید ہو جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، وہ کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، نہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ طواف کر سکتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، میرا ہی بندہ ہے نا، یہ رب کا پیار ہے. فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے آ کے طواف کرے گا میں تیرا طواف قبول کر لوں گا. تو سجدہ کرے گا میں تیرا سجدہ بھی قبول کر لوں گا. تو قرآن پڑھے گا میں تیرا قرآن پڑھنا بھی قبول فرما لوں گا. بندے کے پاس کوئی بہانہ پھر بھی بندہ کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کپڑے خراب ہو گئے تھے، ہماری تو جناب نیت خراب ہو گئی تھی، ہمارا ڈیڑھ خراب ہو گیا تھا، ہمارا سر خراب ہو گیا تھا. اب جتنے مرضی بہانے بناتا پھر ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی فرمایا اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، فرمایا کہ اب یہ نہ پوچھتے پھرنا کہ اب تیمم کیسے کریں، کہاں کریں. تیرے رب نے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. کیا کر؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو مٹی کے ساتھ مس کر لو. کیا کرو؟ یعنی جیسے وہ طریقہ ہے تیمم کا، علماء بتاتے رہتے ہیں کہ نیچے ہاتھ مار کے اپنے جو ہاتھ جھاڑ کے جو ہے وہ اپنے منہ پر لگا لیں. ٹھیک ہے. وَأَيْدِيكُم مِّنْ، اور اسی کو دوبارہ مٹی پر ہاتھ جو 2 بار مار کے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کریں اپنے بازوں پر لگا لیں. تمہارا غسل بھی ہو گیا، تمہارا وضو بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کلی کرنے کی ضرورت ایسا نہ ہو کہ مطلب بندہ سمجھے کہ جناب اللہ کیونکہ غسل کے اندر تو وضو کے اندر تو کلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور 3 مٹی کے پھکے اٹھا کے سمجھ آئی نا. تو اس میں نہ کلی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر ناک میں پانی ڈالنا، مٹی ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب شروع کے اندر یہ تیمم کا حکم نازل ہوا نا تو ایک بزرگوں کو صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا کہ جی وہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. یعنی طریقہ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مٹی پاک ہو تو تیمم ہو جاتا ہے، لیکن طریقہ کار کا پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. اتفاق یہ ہوا رات کو سوئے تو غسل فرض ہو گیا. جب غسل فرض ہوا تو اب صبح اٹھ کے انہوں نے جناب اعلیٰ کپڑے شپڑے اتارے وہ دور جا کے، اور جناب اعلیٰ وہ لمبی بچوں کی طرح لیٹڑیاں ہیں جی
ہاں لیٹ پوٹ کے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا یہ کیا ہے؟ آج کی حضور تیمم کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ تیمم ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیمم ایسے نہیں ہوتا ہے. پھر حضور نے فرمایا تیمم ایسے کیا جاتا ہے, اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو, اپنے بازوؤں کو جو ہے وہ کر لو, اتنا ہی کر لو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس تیمم کے کرنے کی وجہ سے تمہاری ہر عبادت کو قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں یار نیتوں پر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی. اب رب کے الفاظ دیکھیں آگے, فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. رب تم پر سختی, اور وہاں تو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے باہر. پچھلی امتوں کو جو جگہ سلیکٹ ہو چکی ہے وہیں پہ سجدہ کرنا ہے. ان کے لیے صرف وضو ہے تو پھر وضو ہی کرنا ہے, جہاں سے مرضی جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. یہ تو امت مصطفیٰ ہے نا. یہ اسی امت پر کرم ہے جو امت آج مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اسی امت پر مہربانی ہے جو آج یہ امت اپنے رب کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے, رب کے نام پر اعتراض کرتے ہیں. کل ایک لڑکے کی ویڈیو آئی ہے, وہ کہتا ہے جی میرے ماں باپ نے اپنے مزے لیے اور مجھے پیدا کر دیا گیا. کہتے مزے میرے ماں باپ نے کیے اور رب نے مجھے پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پھر مجھے رزق بھی نہیں دیا, پھر مجھے مارے گا قیامت کے دن, مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھے گا. یہاں تک ہمارے بچے پہنچ چکے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ ایسی بغیرت ترین قوم یہ یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر تیار ہو رہی ہے کہ رب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی مطلب مزے میرے ماں باپ نے کیا اور پیدا مجھے کیا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ ان یونیورسٹی اور کالجوں کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ ہر سال ہم ایک ایسے بچے تیار کر کے دیں, جس 1,00,000 بچہ ایسا تیار کر کے دیں جو خدا کو نہ مانتا ہو. آپ کے اسی پاکستان کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے. اور یہ تعداد کوئی ان پڑھ لوگوں کی نہیں ہے, دیہاتی لوگوں کی نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, پروفیسروں کی ہے. کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے لوگ, پروفیسر قسم کے لوگ, وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, کیا کریں گے؟ وہ کہتے خدا ہے ہی نہیں. امام مسجد کا بیٹا پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے گیا ہے, امام مسجد کا بیٹا پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے گیا ہے. جب پڑھ کے واپس آیا تو اس نے اپنے باپ کو کہا, امام صاحب کو کہا, اس کے اپنے بیٹے نے, اس نے کہا جی خدا کیا ہوتا ہے, بتاؤ تعلیم کہاں لے کے جا رہی ہے. حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ کل ہم ایک بات کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ ہماری قوم, ہماری عوام اتنی بدظن دین سے کیوں ہو چکی ہے. دیکھیں ایک مثال یاد رکھیں, کتا نا کتا, اگر کتا پھر رہا نا آوارہ, اسے جو مرضی ڈنڈا مار دے, جو مرضی روڑا مار دے, جو مرضی اسے کچھ کر دے, ٹھیک ہے. کتے کے جال کے اندر ہونا پٹا, اسے کوئی چھیڑتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ویلا نہیں ہے, یہ صحیح والا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. جب تک ہماری عوام کا تعلق علماء کے ساتھ تھا تب تک عوام دین کے ساتھ لگی رہی ہے. جب سے عوام نے اپنے آپ کو علماء سے دور کیا ہے, نتیجہ دیکھ لیں کہ آج خدا سے بھی غافل ہو چکی ہے. کتنی یار ایک حیران کن بات ہے, سوچنے والی بات ہے. کبھی ہم بیٹھ کے سوچے تو صحیح نا کہ اس قوم کا ذہن ایسا بنایا گیا ہے کہ جو ان کے محسن تھے آج ان کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں. علماء عوام کے محسن تھے نا, علماء نے عوام کو بتایا نا کہ یار یہ دین ہے, یہ قرآن ہے, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے, یہ ترمذی ہے, نسائی, یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, یہ سیرت ہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فلانی بات ہے, فلانی بات ہے, فلانی بات ہے. جو امت کو یہ سارے علماء سب کچھ بتاتے آئے ہیں, آج وہی امت اپنے علماء کو دہشت گرد اور فسادی کہتی ہے. اور پنجاب اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جناب والا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, جو ان کو بے دین کر رہے ہیں, وہ ان کو محسن نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی, فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, فرمایا رب تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے. رب کا یہ منشا ہی کوئی نہیں ہے, رب کا یہ ارادہ ہی کوئی نہیں کہ رب تمہارے اوپر تنگی کرے. ہاں ولکن یرید لیطہرکم, اور رب تو تمہیں صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. رب تو یہ چاہتا ہے کہ تم صاف ستھرے بن کے نظر آؤ. رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, یہ چاہتا ہے کہ تمہاری شکل صورت اچھی بنا کے لاؤ, ٹھیک ہے. رب ملنگ دھڑنگ کو پسند, یہ لفظ لیطہرکم بتا رہا ہے کہ رب کو صاف ستھرا بندہ پسند ہے, رب کو گندا اور میلا کچیلا بندہ پسند نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, رب خود بھی صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرے بندے کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, رب خود بھی حسین ہے اور رب حسن کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تمہارے کپڑوں میں حسن نظر آنا چاہیے, تمہاری جناب اعلیٰ شخصیت میں حسن نظر آنا چاہیے. رب تو اس بندے کو پسند کرتا ہے. تو جو بندہ نہائے نہ, ٹھیک ہے,
10 मणके इधर से लटके हुए हैं, 10 मणके इधर से लटके हुए हैं, कोई जनाब वाला इधर से कानों को जनाब वाला सिला के, कोई इधर से बाली पहनी हुई है, कोई इधर से जनाब वाला धुआं निकाला हुआ है, ठीक है जी, क्या है जी, ये मलंग है, ये पहुंचा हुआ है, ये जहन्नम में तो पहुंचा हुआ है, किसी और जगह नहीं पहुंच सकता है भारत। समझ आई कि नहीं? देखिए ना ये लफ्ज कैसे है, फरमाया वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, रब क्या चाहता है तुम्हें साफ सुथरा कर दे। कैसी बात है, यही अल्फाज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मैं मेरे नबी की यार रब तुमसे पलीदी को दूर करना चाहता है और तुम्हें साफ सुथरा तरीन बनाना चाहता है। आगे देखिए फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें साफ सुथरा करना चाहता है, वाली युतिम्मा नेमतहू, वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करना चाहता है। तुम साफ सुथरे बन के रहोगे, लोगों को नजर आएगा कि ये मुसलमान जा रहा है। मौलाना अब्दुस्तार नियाजी और शाह अहमद इमरान रहमतुल्लाह अलैह ये साउथ अफ्रीका के किसी दौरे पर गए, तबलीगी दौरे पर, तो ज़ाहिर पगड़ी तो पहनते थे। मौलाना अब्दुस्तार नियाजी का तो तुर्रा ही माशाल्लाह इतना बड़ा होता था। तो इनको जब लोगों ने देखा ना, वहां के लोगों ने, उन्होंने कहा ये कौन है, तो उनको बताया गया कि ये आले इस्लाम है, यानी मुसलमान है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा यार अगर उम्मती ऐसे लोग हैं तो नबी कैसा होगा, है जी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आप इतने खूबसूरत, बलाग के खूबसूरत थे। जब इमाम आज़म अबू हनीफा के पास पढ़ने के लिए आए ना, तो आपने देखा, फरमाया खूबसूरत लड़का है और ये फितना है, आपने फरमाया पीछे आके बैठ, पीछे पीछे बैठे रहे, ठीक है। और हैरान होंगे कि कई साल तक इमाम मोहम्मद इमाम आज़म अबू हनीफा के पीछे बैठ के सबक पढ़ते रहे। एक मरतबा सवाल पूछ लिया, कहा तू कौन है, कहा जी मोहम्मद। अच्छा, पर मैं पूछ जब देखा तो दाढ़ी हो गई थी, और ये इतने खूबसूरत थे कि जिस बाजार से गुजर जाते ना तो इनको देखने के लिए पूरा का पूरा बाजार बंद हो जाया करता था, और पहले ऐलान हो जाते थे कि इमाम मोहम्मद गुजरने वाला है। अच्छा, इनको देखने के लिए ना एक जोड़ा आ गया, सिर्फ ये बताया गया कि मोहम्मद आ रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को तो पता था ये कौन से मोहम्मद है, यानी इमाम मोहम्मद की बात थी। वो देखने के लिए जाए ना कि इमाम मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं, तो जब वो जोड़ा आया ना देखने के लिए, गैर मुस्लिम था, उसने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा ना तो देख कर ही कलमा पड़ गया। उन्होंने कहा तुमने क्यों कलमा पड़ा, कहा यार हम सिर्फ इस बात पे हैरान है, अगर छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़ा मोहम्मद कितना सोना होगा, छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। ये है अल्लाह ताला सिर्फ इसी बात को चाहता है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान बन के नजर आना चाहिए। वाली युतिम्मा नेमतहू अलैकुम, और रब ये चाहता है कि तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दे, लअल्लकुम तशकुरून, जब तुम्हें नेमत मिल जाए साफ सुथरे बन के रहो तो रब का शुक्र भी अदा किया करो कि रब ने तुम्हें गंदा बना के नहीं रखा है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।